بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، سن 1927 میں لاہور کے ایک آریہ کتابیں بیچنے والے مہاشے راجپال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب شائع کی تھی۔ اس کتاب کا نام ہی کچھ ایسا تھا کہ جسے بوجھو یہاں نہیں لیا جا سکتا۔ اس زمانے میں اس کتاب پر سب سے بڑی تنقید کی گئی تھی کیونکہ اس میں مبینہ طور پر قرآن پاک کی آیات اور فرمودات پیغمبر کی غلط تعویلات پیش کی گئی تھی۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کی جانب سے شدید غم و غصہ کی لہر اور عدالتی کارروائی شروع کی گئی تھی۔ 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے اس گستاخ رسول راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی اور خدا بخش گرفتار ہو گیا تھا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد افغانستان کا ایک شخص عبدالعزیز ایک مرد مجاہد کفن باندھ کر گھر سے نکلا۔ اس نے لاہور آ کر اس شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود ہی نہیں تھا اور اس کا دوست اسی جگہ موجود تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے اس کے دوست کو ہی راجپال سمجھ کر قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور 14 سال قید کی سزا سنائی۔ سامعین، مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین ایک روز دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں، جس بات نے علم دین کو سب سے زیادہ بگولا کیا کیونکہ وہ راجپال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند علم الدین بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ سامعین کرام، علم دین اس وقت روشن خیال شخصیت کا مالک ایک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی اور اپنے دوست شیدے اور اس کے علاوہ ایک اور دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، ہسپتال روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی۔ اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو ہسپتال روڈ پر انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں واقع اسے اپنی دکان میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی کرسی پر بیٹھا، غازی علم الدین نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال کا کام تمام کر دیا۔ تھانے انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کر دی۔ غازی علم الدین پر مقدمہ چلایا گیا۔ ان کے وکلاء میں بانی پاکستان محمد علی جناح بھی شامل تھے۔ یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے، جس کے جواب میں غازی علم الدین نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں نے ایک ہی تو کام کیا ہے، آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ سن 1988 میں لاہور کے مصنف ظفر اقبال لگینہ کی ایک کتاب غازی علم الدین شائع کی گئی۔ ظفر اقبال لگینہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سزائے موت پر عمل درآمد سے 2 روز قبل علم الدین نے اپنے ایک دوست شیدہ سے کہا تھا کہ یہ درست ہے کہ راجپال کو میں نے ہی قتل کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کر عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کیا، یہ غلط ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی حیات عارضی ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پھر میں کیوں کر موت سے ڈر سکتا تھا؟ عدالت میں میرے جو بیانات ریکارڈ ہوئے وہ میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے کے مطابق بعد نخواستات دیے تھے۔ میرے لیے یہ خبر انتہائی مسرت کا موجب ہے اور میں خوش ہوں کہ پروردگار نے 40 کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس شہادت کے لیے منتخب کیا۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو باہر رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے 1000 ابدی سکون و راحت ہے۔
31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ 4 نومبر 1929 کو جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان سمیت کئی اہم شخصیات شامل تھیں، اور گورنر کو یقین دلایا کہ تدفین پرامن طریقے سے ہوگی۔ تب 14 نومبر 1929 کو جسد خاکی میاں والی جیل سے وصول کیا گیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید کا جسد خاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی اور سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ترخانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ آپ کی آخری رام گاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور روڈ میں ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔